بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں. اچھا جی, بہت ساری چیزیں ڈی ہو گئی, اس میں آخری اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو شروع میں بہت سی پازیٹیو باتیں, بہت سے ابھی ایسے ہمیں فونز آ رہے تھے یعنی ورلڈ سے. مجھے یہ تھا کہ ہماری لیکچر کی سیریز کو ایک حلقہ پسند کر رہا تھا, ایک حلقہ پسند نہیں بھی کر رہا ہوگا, اس طرح سے بھی تھا. ایسے کہ کئی فون کال آتی تھی تو پتہ بھی چلتا تھا کہ کسی نے 2-3 لیکچر سنے تو اس کے بعد کا نہیں سنا. اٹس مین ان کو اتنی انٹرسٹ نہیں بلڈ ہو سکی جتنی وہ چاہ رہے تھے, اس طرح. لیکن پچھلے ویک کے کچھ بہت اچھے ہمارے پاس وہ آئے, رسپانس آئے. جیسے ایک کال آئی تو ہمارے ہی ساتھیوں میں سے ہیں, وہ یاد ہوگا ہم نے اس میں رمضان کے کسی لیکچر میں یہ کہا تھا کہ مسلم بک سے ریلیٹڈ بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا وہ پروجیکٹ, کہنا یہ چاہیے ہمارا پروجیکٹ. تو انہوں نے ہم سے یہ شکایت کی کہ آپ کے پروجیکٹس میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ ہمیں میل نہیں ہوتی. حالانکہ دیکھیں نا, ہمارا پروجیکٹ ہے نا, تو ہمیں بھی میل ہونی چاہیے. میں نے کہا بالکل صحیح, اور انہیں میں نے اس چیز کو باقاعدہ کہا کہ جی ایک گروپ ایسا بنائے کہ جس میں جو ہمارے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں کوآرڈینیٹر ان کو مل جاتی رہے. یہ بہت پازیٹیو تھا. اس کے علاوہ پھر یہ تھا کہ الحمدللہ جتنے کو لوگوں کو میں باقاعدہ دیکھ رہا ہوں جو یہ سمجھ لیں کہ جو یہاں نہیں بھی آتے لیکن میرے کسی نہ کسی وجہ سے رابطے میں ہیں اور وہ لیکچر سن رہے ہیں, تو اگر میں اس پہ نہیں ہوں, کچھ گمانی میں نہیں ہوں, تو 80+% لوگ ان لیکچر سے اپنے کریکٹر کو چینج کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑے پازیٹیو سی چیز ہے. صحیح ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی طرح سے لے کے چلیں گے. پہلے کوشچن کو کر لیتے ہیں تاکہ پچھلی والی چیز کمپلیٹ ہو تو آگے ہو جائے. لاسٹ والا کوشچن رہ گیا تھا, آپ نے کہا تھا. ہاں وہی کہہ رہا ہوں, کہاں کون سا تھا وہ جو رہ گیا تھا. ہاں اب دیکھیں اس میں کیا ہے, پرسن ٹو پرسن تھوڑی سی ویریشن ہے کہ اگر انسان اپنے کو وصیت کرے, نصیحت کرے, تو وہ کیا ہونی چاہیے ہے اس کے لیے. جیسے فار ایگزامپل کہ اگر میں اپنے آپ کو ایک اچھی نصیحت کروں اور اس کو بعد میں وصیت کے طور پہ لے کے جانا چاہوں, تو وہ میرے لیے یہ ہوگی کہ اپنی ہدایت کو ہر وقت کھنگالتے رہو. آج صبح کہ سورج چڑھا اور اب سورج ڈوب گیا, اس چیز کے لحاظ سے کتنے فیسز آئے. لیکن اگر میں نے ہر آدھے گھنٹے, ہر منٹ, ہر 2 منٹ کے بعد اگر کھنگالا ہوگا تو ابھی تک میں ہدایت کے قریب ہوں گا. اگر میں نے سوچا ہوگا یار صبح میں کھنگال لیا, فجر کے بعد صحیح ہے, اب رات میں سوتے ہوئے دیکھیں گے, تو دن میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ میں ہدایت سے ہٹا بھی ہوں گا. تو میرے اپنے لیے یہ ہے. تو میں نے آپ لوگوں سے آپ کی رائے پوچھی تھی, صحیح ہے نا, تو وہ یہاں تک تھی. اس لیے اور لاسٹ جو کوشچن تھا وہ کون سا تھا, عبادت کیا ہے اس چیز کے لحاظ سے. تو بہت ہی اچھے آنسر تھے آپ کے, دونوں کے ہی تھے زیادہ. اب سے ہی نکلا ہوا ہے اللہ کا بندہ اس چیز کے لحاظ سے, ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے وہ عبادت ہے. صحیح ہوگی نا. فرائض تو چلیں اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل فارمولے دے دیے پوری کائنات کے لیے کہ میری سے قربت کا یہ ہے, وہ فرائض ہوگا اس لیے. لیکن اس کے علاوہ بھی جتنی بھی چیزیں, جیسے فار ایگزامپل کہ اگر آپ آج ہی حضرت کو پڑھ رہا تھا, حضرت کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کوئی مہنگا ترین سوٹ پہن کے قربت کے قریب ترین چلے گئے, اللہ کی قربت کے قریب ترین چلے گئے, اس کے لیے آپ کی عاجزی بڑھ گئی, آپ نے دنیا کو زیادہ دیکھنا شروع کر دیا کہ یار ان کا خیال کرنا ہے یہ تمام, تو کہتے ہیں وہ آپ کی عبادت کے قریب لے گیا. اسی کی بجائے آپ نے فقیری لی ہوئی ہے لیکن آپ کسی کی مدد ہی نہیں کرتے ہو, آپ کو لوگوں کا خیال ہی نہیں ہے, آپ ظلم بھی کرتے ہو, کنجوسی بھی کرتے ہو, تو وہ پھر آپ کی عبادت سے دوری لے کے جا رہا ہے. اس کے لیے تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے وہ عبادت ہے. اس چیز کے لحاظ سے لفظوں کی طرف آتے ہیں ہم, بہت سے لفظ نکل آتے ہیں. تو آج پہلا جو ہے وہ ہے سکون. کیا ہوتا ہے سکون؟ سکون کیا ہوتا ہے؟ پچھلے 1-8 دن میں ایسا ہوا ہے کراچی میں, ایک ایسا سما تھا تو کچھ بھی نہیں ہوا حالات خراب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کیا وہ سکون تھا؟ بہت سے لوگوں نے کہا نا کہ آج اللہ کا شکر ہے سکون رہا, تو میں نے کہا نہیں, اس چیز کو گن پوائنٹ پہ سکون نہیں ہوتا. رائٹ پوائنٹ پہ اگر ساری چیزیں رائٹ پلیس پر آ جائیں, میں کہتا ہوں وہ چیز صحیح. آپ کی ڈیفینیشن آگے چلتے ہیں تھوڑا سا.
یہ یا تو پھر یہ کہ اگر کوئی چیز بالکل اپنے نیوٹرل اسٹیٹ پر آ جائے. نیوٹرل اسٹیٹ پر آج کوئی اچھے الفاظ. صحیح ہے, اپنی اپنی جگہ آپ صحیح ہیں. دیکھیں الفاظوں کی کچھ چوائس یہاں پر ہے. حصول کمال کا نتیجہ ہے یہ. اس کے لیے آپ کیا کریں کہ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے پوری محنت کریں, صحیح ہوگی نا, پھر وہ حاصل ہو جائے. اس وقت جو آپ کی اسٹیٹ ہوگی نا وہ ہوگی سکون کی اسٹیٹ. اس کو تضاد سے میں سمجھاؤں گا نا, پھر دیکھیے گا سمجھ میں آئے گا. یہ لفظ ابھی تک آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ساتھ ہی اس کے جملہ لکھا ہوا ہے جمود. جمود میں بھی چیزیں رک جاتی ہیں, صحیح ہے نا, جو میں نے کہا کہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ادھر تعلیم. اس کا اگلا جملہ سنیے گا, تکمیل زوال کا نتیجہ ہوتا ہے. تکمیل زوال کا نتیجہ اس کے لیے کیا ہوا, زوال کی انتہا ہو گئی. بھائی اس علاقے میں اتنے حالات خراب ہوئے کہ اس کے بعد ہر کوئی باہر نکلنے سے خوف کھانے لگا. کیا ہو گئی, طبیعت میں جمود آ گیا. صحیح نا, اب سکون سمجھ میں آئے گا. حصول کمال کا نتیجہ صحیح ہو گئی نا, بے خوفی ہے, آرام سے ہے کہ بھائی جب ہوگا تو نکلیں گے نا, جب ضرورت ہوگی نکلیں, کیونکہ حالات کوئی خراب تھوڑی ہیں, کبھی بھی نکل سکتے ہیں. تو سکون جو ہے یہ لازماً محنت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے, اور جمود لازماً خوف کا ہے. اسٹیٹ دونوں سیم ہے, ریزلٹ میں اگر دیکھیں اسٹیٹ دونوں سیم ہے کہ چیز کانسٹنٹ ہو گئی ہے, صحیح ہوگی نا. لیکن ایک طرف کیا ہے پازیٹیو ایکٹیویٹی اور ایک طرف کیا ہے نیگیٹو. ایک آدھ اور اچھا لفظ ملا ہوا ہے تو وہ یہ دل چاہتا ہے کہ سب بول کے جائیں. نعمت, اگر اس کی صحیح ڈیفینیشن کے طور پہ اگر لیا جائے تو نعمت کیا ہے اس چیز کے لحاظ سے؟ ایسی چیز جو آپ کی نیڈ کو فلفل کر رہی ہو. ماشاءاللہ ولادت میں 9 بچے ہوں, 11واں پھر بیٹا ہو جائے, کہتے ہیں نعمت ہوئی, حالانکہ 11 سے فلفل تو ہو چکی تھی چیزیں. کہتے ہیں نا بیٹا نعمت ہے, اس وجہ سے مثال میں نے یہ اٹھا لی. صحیح ہے, آپ اچھی ہے ڈیفینیشن. میں تو ایک باتوں سے باتیں نکالتا ہوں تاکہ جو دنیا میں چل رہی ہیں حقیقتیں اس کے ساتھ چلیں ہم. تو نعمت جتنا حق ہے اس سے زیادہ ملنا, حق سے زیادہ ملنا, بڑی اچھی بات کی ہے. آپ کی ریکوائرمنٹ سے اوپر انہوں نے آپ کے اوپر رکھ دی, ریکوائرمنٹ سے اوپر. اب دیکھیے گا ایک جگہ سے لی تھی کسی دور میں, نعمت کو برابر لکھا میں نے انعام پلس احسان. انعام تو ہے کیونکہ نعمت ہے, نعمت انعام ہی ہوتی ہے اس کے, لیکن وہ ہے آپ پہ احسان, اور احسان ایک اسٹیپ اوپر ہوتا ہے. آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں تو اس کی ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں, یہ آپ کا احسان ہوتا ہے. ضرورت کے برابر دے رہے ہیں تو صحیح ہے, جتنی تھی اتنا کر دیا اس چیز کے لحاظ سے, اس سے زیادہ ہے تو احسان ہے. تو نعمتیں جتنی ہیں ہماری, وہ ہمارا کیا طرح نہیں ہے, وہ کیا ہے احسان ہے اللہ کا, چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو. اس میں یہ ہماری لفظوں کی چوائس تھی الحمدللہ. پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے اس کے تیسرے والے حصے کو جو ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑا سا آگے لے کے چلے تھے. آج کا ایک کوشچن میرے دماغ میں, اگر اس سے کوئی اور کوشچن نکلا تو ویل اینڈ گڈ. پچھلے کوشچن سے میں نے کافی کچھ سیکھا, میرے کو ڈیفائن ہو گیا. میں نے پوچھا تھا آپ سے ٹائٹل کیا ہونا چاہیے اور کیا. آج کا میرا کوشچن آپ لوگوں سے یہ ہے, لوگوں کو میرے 4 فادر سے کیا غرض ہے؟ اگر میں اپنی آٹو بایوگرافی لکھوں, ساروں میں ہوتی ہے, اس میں ایک چیپٹر 4 فادرز کا ہوتا ہے, آپ کے آباء و اجداد کا. اس چیز کے لیے میرے 4 فادر سے لوگوں کو کیا ہے, میں کیوں لکھوں یا لکھوں؟ میجر ویو ہے وہ یہ ہے کہ لکھنا تو ضروری ہوگا, کیونکہ تاکہ پتہ تو چلے کہ اس سے اتنے پودے کو اس تک پہنچانے میں ان کا کیا کردار ہوگا. اچھا چلنے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وجہ سے لکھا جائے کہ ان کا کنٹریبیوشن کیا. اب یہاں پر ایک چیز آگئی کہ میں لکھتے ہوئے ان کے کنٹریبیوشن کو ذہن میں رکھ کے لکھوں. ایک انہوں نے ایڈوائز دی, بالکل صحیح ہے. سر بہت سے لوگ اس چیز کو احتیاط یا نیگیٹو جو اپروچ ہوتی ہے اس لحاظ سے لیتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے مطلب ہے کون, کیا کسی کا پروجیکٹ کیا ہوا بندہ ہے یا کیا ہے, صحیح, وہ بیک گراؤنڈ یا ہسٹری سے لے کے چلتے ہیں. تو اس وجہ سے ڈیٹیل لکھی جائے تاکہ وہ اگر پیچھے کنارے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کنارے تک پہنچ جائیں. صحیح ہو گیا. یہ بات رہی ہے اگر آپ نے مینشن کرنا ہے تو یہ نہیں کہ ان کی ڈیٹیل کیا ہے, صرف اتنا ہی لکھیں گے کہ ان کا کنٹریبیوشن آپ نے کیا, تاکہ وہ ہے نا ایک انسان میں اسٹرگل ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ ایسا ہے بنا کیسے, مطلب اللہ نے ایسا ایسی بنا کہ یہ تو بنایا کیسے.
صحیح ہو گیا, بالکل صحیح ہے. یعنی فور فادرز کا لکھنا بھی ضروری ہے اور لکھتے ہوئے ان 3 باتوں کا خیال کرنا بھی ضروری ہے اس چیز کے لحاظ سے. اس سے اگلا یعنی ایک چیپٹر ہو گیا, صحیح نہیں, ٹائٹل بنایا, آپ لوگوں سے لاسٹ ٹائم بات ہو گئی, پہلا چیپٹر بن گیا, فور فادرز کے بارے میں ہو گیا, چاہے وہ 2 صفحے کا چیپٹر ہو 3 صفحے کا ہو اس کے لیے, لیکن چیپٹر ہو گیا اس چیز کے لحاظ سے. اگلا چیپٹر کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کا آغاز, زندگی کا آغاز وہ والی چیز اس کے لحاظ سے, والدہ کی تربیت. صحیح ہو گیا اس چیز کے لحاظ سے. اچھا تو یہ والی چیز آج کے لیے ہماری اتنی ہو گئی. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لیے کہ ہم نے صرف اس چیز کو یہاں تک ڈیسائیڈ کرنا. اب اس طرح سے کوشچن چلتے چلے جائیں گے اور مجھے ڈیٹا ملتا چلا جائے گا اور میں ورکنگ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کرتا چلا جائے گا. ہم اپنے اس کی طرف آ جاتے ہیں, مین لیکچرز کی طرف آ جاتے ہیں. آپ خود سنیں گے آج کے لیکچر کو تو کس لحاظ سے یونیک لگے گا. بہت احتیاط سے بولنے والا ہے آج کا لیکچر, اس لیے کہ اگر یہ کئی جگہوں پہ سنا جائے گا تو زیادہ تر لوگ ناراض ہوں گے. صحیح ہوگی, بہت کم شاید ایسا ہوگا جو ناراض نہیں ہوں گے. ان کی ناراضگی شاید خطرناک حد تک ہو. صحیح ہوگی نہیں. پہلے سوچا تھا کہ یہ لاسٹ کے لیکچرز میں لے جاؤں گا. صحیح ہوگی نہیں, اینڈ کے سے سیکنڈ لاسٹ ہو, تھرڈ لاسٹ ہو, اس طرح. لیکن ہر دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں الحمدللہ 100-150 کریکٹر سوچ کے آیا ہوں, ہر پچھلا کریکٹر اتنا ماشاءاللہ جاندار ہو جاتا ہے کہ وہ 5-10 کریکٹر تو کھا جاتا ہے کہ وہ تو اب ایوریج ہو گیا, وہ تو بولنے ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے چھانٹی بھی بہت تیزی سے ہو رہی ہے کہ وہ چوائسز کم سے کم رہتی جا رہی ہیں. ہم آتے ہیں اس میں M1 اور F1 کی طرف. M1 سے میری ملاقات جو ہوتی ہے وہ ان کی ایج ہے 12 سال, اپروکس 12-13 سال, جب میری ان سے ملاقات ہو جاتی ہے اسی کے لیے آتے. F1 سے جب میری ملاقات ہوتی ہے تو بہت ارلی ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں کہ میں ان کی فیملی کو جانتا ہوں, تو ان کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد سے میری ملاقاتیں ہیں اور ان کی فیملی کو میں جانتا ہوں. M1 کی فیملی کا انٹرو میں آپ کو دیتا ہوں اس کے لحاظ سے. پڑھی لکھی فیملی, ایوریج جو ہیں وہ ماسٹر ہیں, کچھ ایک آدھا ایم فل بھی ہے غالباً. پیرنٹ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں. دین کے لحاظ سے جو سمجھ ان کی وہ اتنی سی سمجھ کہ نمازیں پڑھنی چاہیے ہیں, وظائف کرنے چاہیے ہیں, مکمل زندگی کے اندر دین جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو دین پہ پرکھا جائے. اس چیز کے لحاظ سے گناہ کبیرہ جو ہے ان کو گناہ کا درجہ دیا ہوا ہے, گناہ صغیرہ اور وہ جو ہے ان کی اتنی سمجھ نہیں ہے. صحیح نہیں, یہ ایوولوشن شروع ہوا یہاں سے. F1 کی طرف آتے ہیں. ایوریج گھرانہ, ایوریج اسٹڈی یعنی کہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے ماسٹر ہیں ان کے گھر میں. صحیح ہے نا, MA MP BA اس طرح کر کے موجود ہیں اس چیز کے لحاظ سے. پیرنٹس میں فادر جو ہیں وہ BA کیا ہوا ہے, اس کے بعد سے اپنا بزنس کر رہے ہیں. مدر جو ہیں وہ میٹرک یا انٹر ہیں اس چیز کے لحاظ سے. یہ چیز ان کو حفظ میں ڈالا گیا کہ ایک وہی ایوریج 4 سال 5 سال کی عمر میں نہیں, بلکہ یہ چلے جائیں 2 کلاسیں پڑھوا دی نا تو 6 سال 7 سال کی عمر میں کرتے ہیں. 2-3 کلاسیں جو پڑھوا کے ڈال دیا جاتا ہے اس میں ڈال دیا گیا کہ بچی ہماری حفظ کر لے گی اس چیز کے لحاظ سے. یہاں پر جو ہے حفظ کا کانسیپٹ تو نہیں ہے اپنی جگہ, لیکن کیا ہوا کہ پڑھائی صحیح چل رہی ہے, کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے, معاشی طور پہ خوشحال نہیں ہے, تو کسی بہت بڑے اس میں
اسکول میں ادارے میں نہیں ڈلوایا ہوا، لیکن صحیح چل رہی ہے پڑھائی اس لحاظ سے. گھروں میں آن آف ان کے M1 کے پیروں کا ذکر ہو جاتا ہے، باقاعدہ کسی جگہ سے مریدین نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نہ سمجھتے ہوئے یہ رجحان پیروں کی طرف ہے. صحیح ہوگا نا؟ اس کے ذہن میں یہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں. بڑے جو ہیں وہ اپنے کاموں کے لیے جہاں سے بھی پتہ چلتا ہے جاتے ہیں، وظائف لے کر آ جاتے ہیں. کتابیں بہت ساری خریدی ہوئی ہیں، ان سے وظائف کو کر لیا جاتا ہے. وظائف سے کیا پازیٹیو ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آتا، کیا نیگیٹو ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آتا. یہ رہتا ہے کہ ہم نے اتنی دفعہ پڑھا تو یہ چیز ہو گئی ہماری، اتنی دفعہ کیا تو یہ چیز ہو گئی. ہائپوتھیٹیکل اپنے ریزلٹس بنائے ہوئے. صحیح ہو گئی نا؟ اور اگر وہ کام نہیں ہونا تو اس کو کسی اور سے ریلیٹ کر دینا، کسی بھی چیز سے XYZ. وہاں اگر دیکھا جائے وہاں کیا شروع ہوا کہ ریجیڈیٹی آنا شروع ہو گئی مدرسے کی وجہ سے. ہمارے ادھر ایوریج دماغوں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ دینی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ ویل ڈیفائن دین ان دین کی حد تک ہے. صحیح ہو، بقیہ نہیں ہے. اس میں ان کے اسٹوڈنٹ ریجڈ ہونا شروع ہوئے ہیں، اور بچیاں خاص طور پہ وہاں ریجڈ کانسیپٹ ہونا شروع ہو گئے. بے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھیں، حفظ کرنا علیحدہ بات ہوتی ہے، عامل بننا ایک علیحدہ چیز. عامل سمجھنا شروع کر دیا. ان کے گھر والوں نے دو میجر غلطیاں، ایک تو یہ کہ ان کو تصور کرنا شروع کر دیا کہ یہ بہت زیادہ جو ہیں وہ عامل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس پر سونے پہ سہاگا ان گھر والوں نے اپنے آپ کو دینی گھرانہ سمجھنا شروع کر دیا. اس کی مثال کیسے ہے؟ ان میں سے ایک بڑے کے میں آپ کو جملے بتاتا ہوں. وہ اپنے گھر کے ایک چھوٹے بچے کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم باہر بچوں کے ساتھ کیوں کھیلتے ہو؟ صحیح ہوگی نا؟ تمہارے اور ان بچوں میں فرق ہے، تم ایک عالمانہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، حالانکہ کوئی ہسٹری نہیں ہے. دیکھو، عالمانہ گھرانے کی ہسٹری جو ہوتی ہے نا، وہ اس طرح سے ہسٹری ہونی چاہیے. جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے والد جو مفتی اعظم ہیں، سمجھ آتی ہے اسی. اگر میں یہ بولوں میں عالمانہ گھرانے سے نہیں، میں ایک پڑھے لکھے گھرانے سے ہوں، میں عالمانہ سے نہیں. صحیح ہوگی نا؟ اس چیز کے لحاظ سے پڑھے لکھے سے بھی کیوں کہ میرے دادا جو ہیں منشی فاضل ہیں. صحیح ہے. میرے والد جو ہیں وہ ایوریج ہیں، بالکل ان پڑھ نہیں ہیں، ایوریج ہیں. اس کے لیے بھائی ماشاءاللہ سارے، میں چھوٹا ہوں بھائی سارے پڑھے لکھے، ہم پڑھے لکھے ہیں، عالم ہم نہیں کہلائیں گے. ہاں، اگر ہم کچھ کر جاتے ہیں علم میں، ہمارے اگلے جو ہیں وہ بھی عالم نہیں کریں گے، اس سے اگلی تیسری جنریشن شاید کہلائے. لیکن دو عالم پیدا ہو گئے تو تیسری جنریشن یہ کہہ سکتی ہو کہ ہاں ہمارے اس میں ایسی چیز ہوتا ہے. جیسے اسامہ صدیقی اللہ انہیں خوش رکھے، ان کے خاندان میں کئی PhDs ہیں، ان کے خاندان میں DS بھی موجود ہیں. صحیح ہے نا؟ تو وہ فیملی ایجوکیشنلسٹ فیملی ہے. صحیح نا؟ جیسے ایک چیز ہے کہ نواز شریف کے نام کے ساتھ میاں لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہے میاں کا؟ نواز شریف میاں ہے. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، نواز شریف جو ہے یہ میاں ہے. میاں ان کو کہتے ہیں جو شروع سے انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے. صحیح ہو گئی نا؟ تو یہ میاں ہے. صحیح بات. اس کے لیے اب کیا چیز ہوتی ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو ریلیٹ کیا جائے. تو انہوں نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا کہ وہ عالمانہ گھرانے سے. تو وہاں ایک اور غلطی جنریٹ ہوئی. پہلی غلطی کہ انہوں نے ایک بچی جو حفظ کرانے بٹھائی ہوئی ہے اس کو شروع کر دیا عامل سمجھنا. صحیح ہوگی اس چیز کے لحاظ سے، گو کہ ابھی تو وہ بہتر مسلمان بھی نہیں ہوئی. صحیح ہوگی اس چیز کے لحاظ سے. اور اس طرح کا درجہ یہاں آ جاتے ہیں اس چیز کے لحاظ سے. اب کیا ہوا کہ یہ ویل ڈیفائن چونکہ کانسیپٹ نہیں تھا، اور ایک شخص کو
اور پھر بے انتہا عزت دینی شروع کر دی. جیسے میں نے M1 کی جو بات بتائی کہ یہاں پیروں کو ویل ڈیفائن نہیں تھا کہ جی اگر بچے کو بتانا ہے ہو از دی پیر, اگر ان کے گھر پہ کوئی شخص آتا ہے میرے طرح سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے اس چیز کے لحاظ سے, اس کو اتنی ایکسٹرا عزت کہ اس کے سامنے نیچے بیٹھ جانا اور اس کے پانی پیا اس نے, جو بچا ہوا پانی ہے اس کو مقدس سمجھ کے پینا, یہ ساری ایگزسٹ کر رہی ہیں باتیں. صحیح ہو گئی. اب یہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کوئی روایت, یعنی ہوتا ہے نا بچہ ہے, ٹھیک ہے, بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل کوڑا کاغذ ہوتا ہے. صحیح ہوگی نا. اب وہ دلیل چاہتا ہے, دلیل میں آپ یہ دیتے ہیں کہ بھائی پیر ہے نا, کوئی دلیل نہیں ہے, میرے نبی سے بڑا کوئی پیر گزرا ہی نہیں, کوئی دلیل نہیں. اب اس سے کیا بلڈ ہونا شروع ہوا, انسالویبل کوسچن, جس میں اس نے اپنی پرسنالٹی کو یہ چیز بولنا شروع کر دی کہ اس موضوع پہ سوال نہیں کرنا, اندھی تقلید کرنی ہے. کراس ہوا, انٹر تک پہنچے, درمیان میں کئی انسیڈنٹ ہوئے. میٹرک میں اچھے نمبر کے لیے والدہ کسی پیر کے پاس لے گئے. صحیح ہو گئی اس چیز کے لحاظ سے, بھائی دعا ہے, بالکل ہے اس چیز کے لحاظ سے, لیکن جملہ یہ کیا کہنا میٹرک میں اچھے نمبر آئے تو اس پیر کی وجہ سے آئے, نانسنس یار, نانسنس. صحیح ہے کہ نا. دیکھیں میں شروع میں نے کہا تھا آج کا لیکچر میرے لیے مشکل ترین لیکچر ہے, لوگ مجھے بھی پیر کہتے ہیں, پتہ نہیں چھیڑ ہے میری یا کیا ہے, لیکن بہت مشکل ہے. لیکن یقین کیجیے گا اس لیکچر کے بعد لوگ آ کے باقاعدہ مجھ سے یہ چیز بولیں گے, اچھا آپ کے بارے میں کیا, اچھا یہ کیا ہے. بہت سوچ سمجھ کے آیا ہوں الحمدللہ اس دن کے لیے آتے. صحیح ہوگی. اس میں کمر نہیں کرنی پیر کے سامنے. آپ کو پتہ ہے کمر کس کی طرف نہیں کی جاتی, کس کی طرف کمر نہیں کی جاتی, کعبہ. حالانکہ اس میں بھی شرعی نہیں ہے, صرف رسپیکٹ ہے. یہ بھی بتاؤں شریعت نہیں ہے, یعنی حکم باقاعدہ نہیں کہ گناہ مل جائے گا, عذاب ہو جائے, نہیں, رسپیکٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس میں شور تم سے بات نہیں کرتا تو میں کمر کر لوں گا, یہ ہوتا ہے نا اسی کے. تو صرف یہ والی بات ہے, ورنہ میں بات کر رہا ہوں, میں نے اس سے بات کرنی, میری کمر ہو جائے گی یار, میں ایسے کر کے اس سے بات نہیں کر سکتا. تو یہ والی چیز ہے اس کے اندر. صحیح ہے. ہاں واش روم نہیں بنوانا وہ حکم ہو گیا, صحیح, اس میں پابندی ہے اس چیز کے لحاظ سے. اس کے لیے اب آپ یہ تو سمجھو کس درجے پہ لے کے جا رہے ہو. حضرت سے پوچھا گیا کہ بچے کو چومنا جائز نہیں ہے, میرا بیٹا ہے, محبت کرتا ہوں اس سے, بچہ ہے, چومنا کیا ہے, کہتے چوم لینا چاہیے. کہا دلیل, کہتے قرآن سے محبت کرتے ہیں اس کے چومنے کی اجازت ہے. سمجھ آ گئی نا بات, سمجھ آ گئی نا اس چیز کے لحاظ سے. یہاں کیا سمجھ میں آنے والی بات ہے, رسپیکٹ دیں, انسانیت سے تو اوپر نہ لے کے جائیں نا. اس کا کیا ہونا ہے وہ آگے چل رہا ہے ہمارا. سوچ بلڈ ہونا شروع ہو گئی کہ اللہ معاف کرے, پہلی سوچ یہ انسانوں میں افضل ترین, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہتر انسان اور افضل انسان میں فرق ہوتا ہے. نبی افضل ہے, ہم میں سے کوئی اچھا ہوگا, بہتر ہوگا. درجات ہوتے ہیں, ڈگریز ہوتی ہیں نا اسی کے لحاظ سے, کس کے ساتھ کون سی ڈگری آنی چاہیے, ڈگریز ہوتی ہیں. خدا کے لاسٹ میں یاد ہوگا ہم نے وہ ایک کتاب لے کر آئے تھے, بتایا تھا کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے. ہماری الحمدللہ پہلے کتاب میں بھی ہو چکا, لیکن اور زیادہ پتہ چل گئی بات. اس کی وجہ ہے نا, خدا کا مطلب ہے خود آنے والا, فارسی کا لفظ ہے. صحیح ہوگی نا, ایک خصوصیت پہ محدود کر دینا. صحیح ہوگی نا بات اس چیز کے لحاظ سے. پہلی چیز یہاں پر کیا بلڈ ہوئی کہ افضل کر دیا. اب افضل کر دیا تو جیسے میں نے کہا اس کا بچا ہوا کھانا شروع کر دیا, بچا ہوا پانی پینا شروع کر دیا. اس چیز کے لحاظ سے جس جگہ بیٹھ گیا وہ جگہ مقدس کر دی. کئی جگہوں پہ تو اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ پہلی اولاد پیروں کی. صحیح ہو گئی. پیر کا ہاتھ رکھوانا ضروری, صحیح ہے, چاہے وہ گناہ کے زمرے میں بھی ہو رہا ہو. نہیں جی پیر سے گناہ نہیں ہوتا,
صحیح ہے. تفسیر ابن کثیر کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. مجھے ان لیکچر میں سب سے زیادہ مزہ یہی آتا ہے کہ میں اپنی باتیں کم اور حوالے زیادہ دے رہا ہوں. الحمدللہ آپ اگر لیکچر جا کے سن لیں تو شاید یہاں پہ نہ لگے لیکن وہاں جا کے لگے گا کہ الحمدللہ باتیں کم ہیں, حوالے زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ میں بھی جب کتاب پڑھتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے وہ بندہ زیادہ اپنی نہ کرے, حوالوں کے ساتھ بات چلائے تو اچھی بات ہے. تفسیر ابن کثیر کا واقعہ, حضرت صالح کی قوم کا واقعہ. لکھتے ہیں کہ بہت عبادت گزار بزرگ, شیطان بہکانے کے لیے چاہتا ہے, کوشش کی, نہیں بہکا پایا. کرتے کرتے اسے گنجائش نظر آئی. جس جگہ ان کی جھگی تھی تھوڑی سی علاقے سے باہر تھی, تو ایک بکریاں چرانے والی عورت گھوما کرتی تھی. اس نے کہا کہ نفس کو سب سے مشکل مرحلہ تب آتا ہے جب عورت ڈال دی جائے درمیان میں. یہ روایت ہے, یاد ہے میرے نبی کو کیا کہا کہ مال چاہیے مال دیں گے, حسین ترین عورت چاہیے حسین ترین عورت دیں گے. اس چیز کے لحاظ سے روایت کہتی ہے بہکایا دو طرح سے آتا ہے, مال سے یا زن سے یا زر سے. ٹھیک. اچھا وہ تو عبادت گزار, ڈائریکٹ اگر یہ جا کے وہ بول دیں گے جیسے آج کل معاشرے میں ہوتا ہے آئی لو یو, تو وہ بفر ہی جاتا ہے. بچہ آ کے کہتا ہے کہ وہ تو میرے لیے سب کچھ کر رہی ہے, مجھے تو فون پہ آئی لو یو کہہ دیتی ہے. صحیح ہو, پتہ نہیں وہ کتنوں کو کہہ دیتی ہے. صحیح ہو گئی, مرغا نمبر 5. صحیح ہو گئی. اچھا اب شیطان علم رکھتا ہے, اس نے کیا کیا, اسے بیماری میں ڈالا. صحیح ہو گئی. اس کے دماغ میں ڈالا بزرگ سے ساتھ ہیں علاج کرا دو. بزرگ کے پاس آ گئے اس چیز کے لحاظ سے. بزرگ کے دماغ میں ڈالا علاج تو کر ہی رہے ہو. صحیح ہوگی نا, گنجائش سے بڑھ جاؤ. صحیح ہوگی نا, وہ علاج کا حصہ ہی ہے. صحیح ہے بھائی. دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں, کہا ہے نا زنا کے قریب بھی نہیں بھٹکو. اس کی وجہ ہے کہ کئی جگہ میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. صحیح ہوگی نا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. آج صبح کا واقعہ ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا, واللہ عالم صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن ایسے قصے کراچی میں بے انتہا ہے. اس وجہ سے حوالہ دے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ان کا دوست وہ کہتے ہیں پہلے برا تھا اب بہت اچھا ہو گیا تھا. اب اچھے کی بات بھی سنیے گا. گرل فرینڈ نے بلایا, چلے گئے. میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے اچھا ہو گیا تھا. کہتے نہیں پہلے کے لحاظ سے اچھا ہو گیا تھا. وہاں ان معشوقہ کے اور بھی چاہنے والے بیٹھے تھے, انہی نے بلایا تھا. صحیح ہو گئی نا, پیسے ویسے لیے, گائی بائک لی, سب کچھ لیا, پھر گولی مار دی. صحیح ہو گیا. اللہ نے بچانا تھا, ہاسپٹل میں ہے. کہنا یہ ہے کہ اس چیز کے لحاظ سے بھائی قریب بھی نہیں بھٹکنا تھا نا. یہ تھوڑی تھا کہ جاؤں گا باتیں کروں گا ہاتھ نہیں لگاؤں گا. راجا گیت والی بات پڑی ہوگی نا بانو کسیا کی. صحیح ہو گئی نا. برا وہ ہوتا ہے جو لڑکی کے پاس جاتا ہے. دوسرا کہتا نہیں یار پاس جانے کا کیا ہے, 52% ہے یار آبادی کا. اب جانا برا نہیں ہوتا اس کے لحاظ سے. جاؤ باتیں کرنا. جو باتیں کرتے کہتے ہیں دیکھو یار دیکھو, اب جب آئی کیو لیول نہیں ہوگا تمہیں پتہ نہیں ہوگا معاشرے میں تمہارے ان سے ڈیل ہے اس چیز کے لحاظ سے. ہاتھ لگانا, ہاتھ لگا لیا, دیکھو صرف ہاتھ ہے نا اس چیز کے لیے, اس سے گناہ تو نہیں. گناہ کرنے والے کہتے ہیں بھائی آئی دنیا میں اس لیے, اور کیا ہوگا اس چیز کے لحاظ. کیا ہوا کہ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ ڈالا, کرتے کرتے گناہ کبیرہ کرا لیا. اچھا یہ چیز بھی ہو گئی. پھر شیطان گیا لڑکی کے بھائیوں کے پاس اور کہتا بھائی ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے اس چیز کے لحاظ سے, جاؤ کنفرم کرو. ادھر گئے, کنفرم ہوا. قصہ مختصر, اگلا ہمارا چونکہ ریلیٹڈ نہیں ہے میں صرف مختصر کرتا ہوں. آخر میں شیطان نے کہا کہ مجھے تم سجدہ کرو نا میں تمہیں بچا لوں گا. حضرت نے ان کو سجدہ کر دیا تو پھر بھی نہیں بچا سکے. شیطان نے کہا اس میں طاقت ہی نہیں ہے بچانے کی, اس میں اسے بہکانے کی طاقت ہے نا. اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری. تو کہتے تم نہیں بچا رہے. کہتے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تفسیر کا واقعہ سنایا ہے میں نے آپ کو. تو کہنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ نہیں بھائی قطع نظر اس سے صحیح ہوگی نا کہ آغاز سے ہی بہتر ہے اس چیز کے لیے. لیکن یہاں پر ہم لوگوں نے اس لمٹ سے آگے, بچہ کے لیے پڑھتا ہے تو پیر کے لیے پڑھتا نہیں ہے.
صحیح ہوگی نا. ہمارے پاس ایسے لوگ آئے, نسبت طے تھی ان کی, کہتے ہیں حضرت آپ سے بات ہوگی اور اس کے بعد ہماری وہاں ہوگی, اس چیز کو فائنل کر کے بتا دیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کو ہمارے پیر صاحب بھی دیکھیں گے. میں کہ شریعت نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے وہ لڑکے نے دیکھ لیا, کہتے ہاں دیکھا بھی ہے, بات بھی ہوگی. صحیح, جو شریعت کے وہ تھے صرف لیے. میں نے کہا دیکھیں, اگر وہ ان کے پیر صاحب نا ان لوگوں کے ساتھ گھر آ گئے ہوتے تو, چونکہ یہ بات ذکر میں ہی نہیں آئی, آپ بھی باہر نکالیں گے نہیں. حالانکہ میں روایت سنا ہوں, پتہ ہے کیا ہے روایت, کیا ہے اس کی. میرے نبی ایک شخص کے گھر دعوت میں جا رہے ہیں, غالباً 4 آدمی ہیں یا غالباً 5 ہیں, صحیح نہیں, اسی لیے ایک ساتھی رستے میں مل جاتے ہیں, باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس چیز کے لحاظ سے. وہاں تک پہنچے تو کہتے ہیں بھائی آپ کو دعوت میں نہیں بلایا گیا, دعوت میں ہم 4 کو یا 5 کو بلایا گیا, آپ اندر نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں بالکل بات صحیح ہے اس چیز کے لحاظ سے. وہ باہر رک جاتے ہیں, جو میزبان تھے وہ باہر آتے ہیں اس چیز کے لحاظ سے. تو انہیں کہتے ہیں کہ ایک بات آپ سے بولنی, کہتے ہیں یہ ایک ساتھی اور ہے, لیکن چونکہ آپ نے ان کو نہیں بلایا ہوا تو ہم نے باہر روک دیا اس چیز کے لحاظ سے. اگر آپ اجازت دیں تو بلا لیتے ہیں, ورنہ کچھ پانی باہر دے دیں گے اس چیز کے لحاظ سے. تو اجازت دے دیتے ہیں. اجازت یعنی کہ روایت تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا گیا نا کتنے مرد اور عورتیں آئیں گی, آپ کہو 3 مرد اور 4 عورتیں آئیں گی اس چیز کے لیے, تو 5ویں نہیں. صحیح نہیں. دیکھیں اگلوں کی پردہ داری ہوتی ہے, اگلوں کا طریقہ کار ہوتا ہے اس چیز کے لیے, لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے آج کے دور میں دین سے دوریاں ہیں, گنجائشیں موجود ہیں اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہونا ہے, کمتری ہے اس چیز کے لیے, ساتھ لے جاتے. صحیح ہو نا, چلیں کوئی وہ نہیں ہوتا. اب آپ ایک دیکھیں بات کیا کر رہے ہیں آپ, یعنی آپ دیکھیں سوچیں بات کیا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں آپ کی لڑکی کو ہمارے پیر صاحب دیکھیں گے. یعنی کہ آپ نے آج یہ کر دیا, کل کو تو آپ کچھ اور بھی گنجائش نکال سکتے ہیں. ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ جی آپ کو چھوڑ دیں, تو ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا چھوڑ دے, اور ایسا ہوا بھی ہے, ایسا ایگزسٹ کیا ہے اس جگہ اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہے کہ نا. F1 کی طرف آتے ہیں. وہاں کیا ہوا, ریجیڈیٹی بھی بڑھی, کہیں پر اس میں تعویذات نہیں سکھائے جاتے کسی بھی مدرسے. پرانے دور میں ہوا کرتا تھا یہ جو تھا آپ کا دیوبند اور جو ایسے ادارے تھے, وہاں پر جب پڑھایا جاتا تھا, خواتین کا میرے ذہن میں نہیں ہے, مردوں کا اس وجہ سے ہے کہ ابو کے استاد وہاں کے پڑھے ہوئے تھے دیوبند کے, اور ان کو بال کاٹنا بھی سکھایا گیا تھا, کپڑے سینا بھی, تاکہ آپ اپنا پورا سارا سلسلہ کر سکیں. صحیح ہو کہ نہیں, اس طرح سے چیز سیکھیں. تو وہاں تعویذات کا بھی تھا کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سے وظائف ہیں, وہ پورے عامل بنا کے چھوڑتے تھے. لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس چیز کے لحاظ میں. اب یہاں پر کیا ہے کہ حفظ کو اس سے ریلیٹ کر دیا. پہلی چیز تو یہ غلط کہ ہمارے یہاں تربیت نام کی بھی نہیں ہے. تو کمی بیشی کے آپ یقین کریں, معذرت کے ساتھ بولوں گا کہ ایک دفعہ اپنا ذاتی بات بتا رہا ہوں. ایک دفعہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ 94 میں یا 95 میں 95 میں جا رہا تھا. ان دنوں آپ کو تو نہیں یاد ہوگا, آپ سب بچے ہیں, شاید نعمان کو تھوڑا سا یاد ہو کہ وہ ٹیلی فون بوتھ لگے تھے, کارڈ ڈالتے تھے اور فون کر لیتے تھے. اب تو وہ ختم ہو گیا میرا خیال. تو اس نے کہا یار بھائی وہ ایک فون کرنا ہے نا اس چیز کے لحاظ سے. ہاں کر لو. کارڈ نکالا, اس نے کیا, میں ادھر ساتھ کھڑا. گفتگو کوئی اچھی نہیں تھی نا, صحیح نا. تو میں نے تھوڑی دیر میں ٹوک دیا. میں نے کہا یار دیکھو کام کرنا ہے تو کرو, میں نکلوں گا اس چیز کے لیے. روڈ پہ کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہے نا اس چیز. کہتے میں نے کہا کہاں اس چیز کے لیے. بلیو کریں انہوں نے ایسا ہی نام دے کے ایسی جگہ مدرسہ. میں نے کہا یار یہ کیا. کہتا تمہیں بھی نمبر چاہیے تو کہیں ہے. وجہ سمجھاتا ہوں, دیکھو میں کسی پہ تہمت نہیں لگاؤں گا اس چیز کی, وجہ سمجھاتا ہوں اس چیز کے لحاظ سے. ہوتا یہ ہے کہ دیکھو جب ایج کراس ہو رہی ہوتی ہے نا, جب آپ آتے ہو نا بلوغت سے پہلے, آج کل بلوغت کی عمر 8 سال آ گئی ہے, 7.5 8 بھی آ گئی ہے اس چیز کے لیے, ہم 6 پہ رہتے ہوئے لیتے ہیں. آپ لڑکے لڑکیوں کو ساتھ کھلا دیں, دونوں کی کیفیت میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہاتھ ملاتے ہیں, ایک دوسرے کو کھیلتے ہیں, نتھنگ. وہیں کراس ہوا اس چیز کے لحاظ سے. آپ دیکھیے گا بے انتہا فرق نظر آئے گا آپ کو. صحیح ہے کہ نا. بیسیکلی آپ کو جب تربیت کرنی ہے تو آپ کو اس کے لحاظ سے جو ہارمونل چینجز ہیں آپ کو اسٹڈی کرانا پڑے گا, ورنہ
شیطان بہکائے گا، اور آپ نے اس کا سولوشن نہیں پرووائڈ کیے ہوئے ان کو. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لیے. بہرحال ہم یہاں پر آ رہے تھے. اب کیا ہوا کہ ان چیزوں کی وجہ سے بیماریاں بھی جنریٹ ہونا شروع ہو گئی یہاں پر. سونے پہ سہاگا. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یار، جو ڈیلی کا اتنا اتنا قرآن پڑھتا ہو اس کو تو کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ یہ چیز سمجھنا کہ قرآن ماشاءاللہ، لیکن دیکھیں ایک طریقے سے پڑھنے والے کو الحمدللہ کچھ نہیں ہوگا. بالکل صحیح بھائی. آپ کا کوئی بھی چیز اگر آپ کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا وہ بیماری ہے. اور یہ تو اتنی طاقتور چیز ہے، اس میں تو آپ ذرا سا بھی غلط پڑھ دیں آپ کے جسم جکڑا جاتا ہے اگر آپ غلط پڑھ لیتے ہیں تو. لیکن انہوں نے اس کو اپنے حق میں لینا شروع کر دیا کہ جی ہم پہ تو کیفیت بن جاتی ہے. اور ان کے گھر والوں نے کئیوں کو دم کرانا بھی شروع کر دیا کہ جی محلے کی بچیاں اگر کبھی بیمار ہیں، یہ سب اس کی وجہ سے یہ تیسرے سال میں ہی دوروں پہ ہو گئی. یعنی اب ان کو دورے پڑنا شروع ہو. اس پہ بھی جملہ سنیے گا. انہوں نے کہا جہاں سے کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ سیدھے رستے پہ رہو، اور یہ ہمارے ادھر 80 سے 85% لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ میں دوبارہ کہوں، میں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہوں، یہ میرے پاس کیس ہیں. تو اسی کے ساتھ فائٹ کریں گے ہم. بے ہوش ہو جانا، زبان دانت کے نیچے آ جانا، رات میں چیخ کے اٹھ جانا، یہ سب کیفیات شروع ہو گئی. حالانکہ ہم روحانیت میں کہتے ہیں یہ کیفیات بہت بعد کی ہیں. صحیح ہو گئی نا. انیشیل میں یہ نہیں ہے. انیشیل میں تو صرف یہ ہے آپ کو رات میں کبھی کبھی بھاری پن لگتا ہے، یہ انیشیل ہے. یہ جو کیفیت ہے بہت بعد کی کیفیت ہے. صحیح ہے. یہ ہونا وہاں پہ آ گیا ہم M1 کی طرف آ گئے. M1 نے جب انٹر کراس کیا تو چونکہ والدہ کے ساتھ، والد کم جاتے ہیں اکثر ایسی جگہوں پہ، عورتیں ہی جاتی ہیں، اکیلے بھی جانا شروع کر دیا. اور جہاں سے کسی کا پتہ چلتا، جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ 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 احسان ہے کہ آج تک کسی اور یعنی کہ حضرت سے ڈیرے پہ جا کے نہیں ملا. صحیح ہو گیا نا. لیکن کراچی پاکستان اور ورلڈ کا میکسیمم ڈیٹا ہے. اس وجہ سے کیسے لوگ جاتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں، یعنی کہ میرے سے زیادہ ڈیٹا لوگوں کے پاس ہے. سچی سی جو بات ہے اس چیز کے لیے آتے. صحیح ہے نا. کبھی آ کے بتانا جی نارتھ پہ ایک حضرت ایسے ہیں. میں نے کہا کون ہے ایسے؟ ارے ظہیر بھائی ان کے پاس نا 2.5 لاکھ موکل ہیں. اچھا 2.5 لاکھ موکل ہیں، تمہیں کیسے پتا؟ وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا وہ بتا رہا تھا. اسے کیسے پتا اس چیز کے لحاظ میں؟ وہ کہہ رہا تھا کبھی کسی کا علاج کیا تھا تو اس نے وہاں دیکھا تھا. اچھا دیکھا تھا، کیا کیفیت ہوتی تھی؟ نہیں یہ نہیں پتا اس کو. ارے بھائی ہوا میں اڑائی بھی باتیں. صحیح ہوگی اس چیز کے، ہوا میں اڑائی بھی باتیں اس چیز کے. وہ حضرت جو ہے نا وہ صرف نام پوچھتے ہیں، اگلا پچھلا سارا بتا دیتے ہیں. صحیح بھائی اس میں کیسے بتا؟ میں نے بھی پوچھا تھا. اچھا آپ نے پوچھا تھا تو کیا بتایا اس چیز کے لحاظ سے؟ انہوں نے بتایا کہ تم نا بہت ٹینشنائز رہتے ہو. وہ تو کراچی کا ہر بندہ رہتا ہے، وہ تو کراچی کا ہر بندہ رہتا ہے بھائی. کوئی ایک ایسی یونیک بات نا کہ جو بہت زیادہ وہ ہو ہٹنگ ہو، جیسے ہاتھ دیکھ کے بتایا جاتا ہے. بیسک چیزیں جس نے اچھی کیرو کی کتاب پڑھی ہے، کریالوجی کی انڈین بکس پڑھی ہیں، آرام سے بتاؤ گے. آپ دیکھتے ہو وہ ٹی وی پہ خاتون آتی ہیں وہ ٹیروٹ کارڈ اور وہ دوسرے، آپ اس کے نا سارے پروگرام دیکھو، ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسرٹن ہوتی ہیں. دیکھیں زرداری صاحب اس دفعہ جاتے ہوئے تو نہیں لگ رہے، لیکن اگر نواز شریف صاحب اٹھ جائیں تو شاید چلے جائیں.
ارے بھائی دونوں باتیں کر دی آپ نے. ڈیڈلی بولو نا بھائی. دیکھو ایک چیز ہے, ہوتا ہے نا ہمارے آنے والا وقت الحمدللہ نہیں بولتا, غیب اللہ کو پتہ ہے. ہر وہ چیز جو ابھی ہونی ہے وہ غیب ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن جو چیز ہے نا اپنے دیکھنے میں, جی فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی شخص میرے پاس پڑھتا ہے اس چیز کے لحاظ سے. کل ہی کی بات بتاؤں گا, بچے مجھے دو کہتے ہیں سر کیا خیال ہے ہم پاس ہو جائیں گے؟ میں نے کہا 90% چانس ہے نہیں ہوگے. صحیح ہے نا. 16 سال سے تم نے نہیں پڑھا, آج آئے ہو تو تمہیں لگ رہا ہے پڑھنا ہے. 16 سال کی بیماری 1 سال میں نہیں کیور ہو سکتی. یہ غیب نہیں ہے, یہ انالائسس ہے, آبزرویشن ہے. صحیح ہوگی نا. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں تو پہلے ہی دن وہاں سے اٹھ جانا ہے آپ نے. صحیح ہوگی نا. اس لیے جانا کسی کے پاس اور کہنا کہ وہ ہماری قسمت بدلی کر دے گا. جانا کسی کے پاس اور جو کہ ہمارے پاس بھی اسی طرح, میں نے شروع میں کہا نا کہ آج میں اپنے پہ ہی لیکچر دینے جا رہا ہوں اس چیز کے لیے. پیر صاحب ہمیں اولاد دلائیں گے, صحیح ہوگی. اب اس کے لیے پہلا تو یہ جملہ ہی غلط, شرک. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لیے. دوسری چیز یہ کہ اس کام کو کرنے کے لیے ناجائز بھی سارے کام کر لیں گے. دیکھیں ایک چیز ہے, ناجائز صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کالا جادو کرنا ہے, صحیح ہوگی نا. صرف یہ چیز ناجائز نہیں ہوتی. ناجائز وہ ہر چیز ہوگی جس میں کا شریعت میں اس طرح کرنے کا کوئی حکم نہیں, وہ چیز ناجائز. جیسے میں نے اس میں شروع میں کہا کہ وہ ہے پیروں کے سامنے بے پردہ جانے کا کوئی حکم نہیں. ٹھیک ہے نہیں, احتیاط. اب کیا ہے کہ اس لڑکے نے مختلف ڈیروں میں گھومنا شروع کر دیا. خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ بڑا ڈیپتھ فل جملہ بولنے جا رہا ہوں. جن کو میں اس لیکچر میں آج بول رہا ہوں نا, انہوں نے لیکچر سننا ہے. مجھے بہت احتیاط سے بولنا ہے. میرے سے آگے ذکر بھی کیا جاتا تھا, صحیح ہے. اللہ کے بندے اگر یہ سوچتے تھوڑا سا کہ میں نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہوتی, بھائی بات بڑی سمپل سی ہے. ان کا کہنا یہ کہ آپ چھوٹے پیر ہو, صحیح ہوگی, بالکل کوئی اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے. میرے بڑے تو ہیں نا, وہ تو میری عزت چاہتے ہوں گے نا. کیوں نہیں ایسا ہوا کبھی کوئی ایک؟ دو باتوں کے ساتھ آگے چلوں گا. پیر کون ہوتا ہے, مرید کون ہوتا ہے, یہاں پہ بتا کے پھر آگے چلوں گا. پیر وہ ہوتا ہے جو تمہیں دین کے قریب لائے, مرید وہ ہوتا ہے جو دین پہ قریب ہونے کے لیے تمہارے پاس آئے. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو بات ہے وہ آؤٹ آف دا وے ہے. کوئی کہتا ہے کمی بیشی کی معافی, کوئی کہتا ہے, کوئی بھی کہتا ہے اسے کہ میں موکل سے کوئی کام کرا سکتا ہوں. وہ کوئی مخلوق ہوگی نا کسی بھی فارم میں, صحیح ہوگی. مخلوق دنیا میں اس کائنات میں کون افضل؟ صحیح ہے نا. تو میں اس نچلے درجے کی مخلوق سے مانگوں یار؟
میری یہ اوقات. سو سمپل اس چیز کے لحاظ سے میں خود کیوں نہیں انسان بن جاؤں. صحیح ہوگی نا. ہاں جاؤں کسی کے پاس تو یہ پوچھنے جاؤں نا کہ میں انسان کیسے بنوں گا. صحیح ہے نا اس چیز کے لیے, بجائے اس کے کہ میں اس کو کہوں کہ یار آپ اپنی یہ جو بھی ہیں آپ کے ایکس وائی زی اس چیز کے لحاظ سے, گو کہ یہ بھی بتا دو ابو نے بھی موکل رکھے ہوئے. صحیح ہو اس چیز کے لحاظ سے. لیکن الحمدللہ میں بالکل اس کے بغیر, ابو مجھے بتاتے ہیں, یہ چیز کہتے بھی ہیں کبھی کبھی کہ یار بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں اس چیز کے لحاظ سے. اللہ کراتا ہے سب چیزیں, کوئی اس مسئلہ نہیں ہے, کبھی ہوگا تو اللہ دیکھے گا. کل پرسوں کی بات ہے, میں کسی کو کہہ رہا تھا مجذوبیت نہیں سمجھ میں آئی. میں بولتا نہیں ہوں اس چیز میں, مجذوبیت میں بالکل نہیں بولتا ہے. صحیح ہوگی نا. کس کو کہتے ہیں مجذوب, یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یعنی یہ بکس کس کو کہتی ہیں, کبھی کسی مجذوب سے ملا نہیں اور نہ جانتا ہوں. صحیح ہے نا, اسی لیے ایکسپلینیشن میں نہیں جاؤں گا, لیکن بتاؤں. کہتے ہیں کوئی اتنا ذکر کرے, اتنا ذکر کرے, اتنا ذکر کرے کہ وہ ذکر اس کے اندر جذب ہو جائے تو وہ مجذوب بنتا ہے. جذب سے نکلا ہے مجذوب. پھر وہ اس دنیا سے کیا ہو جاتا ہے, ماورا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. میرا ایک چھوٹا سا کوشچن اپنے ہی آپ سے اس چیز کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, اگر انسان کوئی ڈگری دیکھتا ہے تو اس ڈگری کو اچیو کرنے کے لیے سوچتا بھی ہے. صحیح ہوگی نا. کیا انسان ایسے اچھا نہیں ہوگا کہ وہ ساری عبادات کر سکتا ہو؟ کوکل کہنے والے کہتے ہیں کہ اتنے اس کے بعد ان کی باتیں ویسے ہی ہوتی ہیں. روایت میں نہیں آیا کوئی صحابی مجذوب نہیں تھا. دیکھو ایک چیز ہے, نبیوں, حالانکہ نبی بھی انسان ہے, لیکن ہم میں سے, آپ میں سے کوئی بھی نبی کی باتوں پر, یعنی کہ ہم اتنے فالوور اس وجہ سے نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں یار دیکھو نبی کو تو وہی بھی آتی تھی نا, اس وجہ سے ہم صحابہ کو فالو کرتے ہوئے نبی تک جانے کی کوشش کریں گے. صحیح ہوگی نا. اس لیے کہ صحابہ جو تھے وہ پکے انسانوں والی کہتے ان میں وہی نہیں آتی تھی. تو کوئی صحابی بتا دو. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لحاظ سے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیٹس وائی کہ یہ والی چیز سمجھ نہیں آتی. اسی لیے اس لڑکے نے ہونا شروع کیا. ہر جگہ پر اس نے وہ معجزے دیکھے جو اس کے سامنے نہیں ہوئے. یہاں تو اس سے پہلے ہو چکے تھے یا اس کے جانے کے بعد ہوتے تھے. صحیح ہو گیا نا. کئی جگہوں پر اس نے خود مجھے آ کے بتایا کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہوئی تو میں اذان ہوئی تو کہتے ہیں, میں نے کہا اٹھتے ہیں قریبی مسجد نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں حضرت کے سامنے باری نکل جائے گی. ایسا ہے, ایسا کئی جگہوں پر ہے. صحیح صحیح ہے. کئی حضرات تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے حلیے سے بھی باشرہ نہیں ہوتے. صحیح ہو گئی نا. زبان تو پھر بعد میں آتی ہے اس چیز کے لیے. یہاں پہ تھوڑا سا ڈراپ سین لا کے پھر میں F1 کی طرف آؤں. یہاں پر ایک بندہ اس کے ساتھ کھیلا. دو کا میجر رول تھا, لیکن ایک جو تھے وہ کھیلے نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤ آپ کو. جب آپ جاتے ہو نا کسی کے پاس بھی, آپ اپنا ڈیٹا دے دیتے ہو. ڈیٹا دینے کا وہ آپ کے ساتھ کھیل بھی سکتا ہے. صحیح ہوگی نا. بہت طریقے ہیں کھیلنے کے. ایک تو یہ والے طریقے ہو گئے, چلو جی وہ آپ پر کچھ کر دے, موکل کر دے, کچھ کئی کیسز مشہور ہیں اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہو گئے. لیکن ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا جو اسی قصے کے ریلیٹڈ ہے. اس وجہ سے میں نے کہا نا 2 ڈیروں سے اس نے ڈسوایا. ایک ڈیرے پہ ایک شخص ان کے پاس جاتا تھا.
وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا. اور یقین کریں اکثر گمراہ اسی لیول پر ہوتے ہیں کہ جی ہماری شادی ہے اسی پہ. خواتین اکثر جو پیروں پر تنہا چلی جاتی جو سب سے بڑا مسئلہ وہ اس پہ چلی جاتی ہیں. مرد جو ہیں وہ چھپ چھپا کے چلے جاتے ہیں اس کے لیے آتے ہیں, ہر طرح کی چیز لا کے دینے کو تیار ہوتے ہیں, کرنے کو تیار ہوتے ہیں. وہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس چیز کے لحاظ. وہ سمجھتے ہیں کہ پیر کرے تو ہو جائے گا. میرے پاس آتی ہے نا کبھی خواتین ہیں سب, تو میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو میں سب سے پہلے تو یہ کروا سکتا ہوں تو اپنی کرواتا ہے یار کسی جگہ پہ, صحیح ہوگی. دوسرا میں کہتا ہوں کہ دیکھو ایک چیز ذہن میں رکھو اس میں کہ رب کی رضا نہ ہو پیر کی رضا ہو, کیا ہو جائے گی یار. کیا سوچ ہے ہماری اس چیز کے ہاتھ میں. اچھا وہ لڑکا وہاں جاتا تھا, صحیح ہے, کوئی انہوں نے غلط وہ نہیں کی, اچھے انسان ہے, کچھ کمزوریاں ہیں اپنی جگہ, میں ان کمزوریوں پہ نہیں آتا, لیکن کوئی بہت بڑی نہیں. ان کے ماننے والوں میں تو بے انتہا کمزوریاں, دین کی دوریاں, سب کچھ, لیکن اپنے لحاظ سے ایک صحیح کام کرنے والے. صحیح کام سے مراد میں کہہ لوں گا, صحیح کام سے مراد ہے کہ دوسرے تو کھیل جاتے ہیں اگلوں کے ساتھ. ایک تو یہ چکر لگواتے ہیں, کوئی پسند آ جاتا ہے تو اس کو ڈیرے سے اٹھنے نہیں دیتے, صحیح ہوگی نا, اس کو پریشان کرتے ہیں. بلکہ صحیح لفظ میں خوار کے ایک جب جو لفظ ہے نا وہ میں کبھی آپ کو سمجھاؤں گا خوار کا لفظ کیوں آیا ہے اردو میں, خوار کرانا. لیکن یہ یہاں وہ کیفیت نہیں تھی, لیکن کئی کیفیات ایسی تھی کہ لوگوں نے ان کو بہت اوپر کا درجہ دیا, جو کہ میں کہتا ہوں انسان نہیں رکھنا چاہیے. وہ لڑکے کی ایک دن بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. جب اسے پتا چل گیا جس لڑکی سے اس نے شادی کرنی ہے اس کی فائنل نسبت ہو گئی ہے اور غالباً ایک آدھ دن میں نکاح تھا, تو وہاں اس کی طبیعت غیر ہو گئی تو اسے ٹیکسی میں گھر بھجوایا گیا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ٹیکسی پہ چھوڑنے کون کون آئے تھے. صحیح ہوگی نا, یہ سمجھ لیں اس ڈیرے کے 4 بندوں کو پتہ ہے اور 5واں میں. الحمدللہ اللہ نے کیونکہ لیکچر دلوانے ہوتے ہیں تو میرے پاس بہت سی جگہوں کے وہ ڈیٹ آتے ہیں جو 2 کو بھی پتا ہوگا تو ان میں ایک الحمدللہ میں آؤں گا. ایک پہ نہیں دعویٰ کرتا لیکن 2 پہ دعویٰ ہے اس چیز کے لیے. اس کے جانے کے بعد حضرت نے ایک بات بولی جو وہاں موجود بقیہ 2 نے مجھے بتائی, جو کہ مجھے نہیں پسند. انہوں نے کہا کہ حضرت اس کی اتنی زیادہ طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ کہتے ہیں اس لڑکے نے اس کے ساتھ گناہ کبیرہ کر لیا ہے. میرے نالج کے مطابق ایسا نہیں تھا, چلیں کم علم ہوں, اگر تھا بھی کیا یہ بات بولنے والی ہے؟ غیبت میں اتنی بڑی, صحیح نہیں. دیٹس وائی اس ڈیرے سے بالکل میں کھائی. اللہ ان کو خوش رکھے. ایک دفعہ ملنے بھی آئے تھے میرے پاس, نہیں ملاقات ہو سکی تھی, ناراض ہوئے تھے اس بات پر, لیکن خیر بزرگوں کا ساتھ ہے, انہوں نے شاید نہیں ملوانا تھا تو نہیں ملا. دوسرے نے اس شخص کے کیسے کھیلا, میں اس کو بتا کے فن پر آؤں گا. اس نے یہ کہا کہ جو صغیر بھائی کے پاس طاقت ہے نا وہ اس دنیا میں گنے چنے لوگوں کے پاس ہے. صحیح ہے, یہ بندہ جان بوجھ کر تمہارا کام نہیں کرتا. یہاں سے کیا شروع ہوا, ایک بہت بڑا سین شروع ہوا F1 کی طرف. اب کیا ہوا, پہلے تو یہ خود ہی اپنے آپ کو عامل سمجھتے رہے, کتابیں دیکھنی, پڑھائی کرنی شروع کر دینی. پھر اس میں طبیعت ان کی بھی خراب ہونی, گھر کی بھی خراب ہونی, کیس بگڑنا شروع ہو گیا. فیمیل اگر کبھی بھی اس طرح کی ڈیزیز میں جاتی ہے تو ایسے اس کا ہارمونل سسٹم خراب ہوتا ہے, ایسے. میل کا ہوتا ہے, میل کا کتنے بعد ہوتا ہے, فیمیل کا, یہ بھی بتا دوں, اس لیے کہ دونوں کا ہوا بتاتا ہوں آپ کو. اگر فیمیل کو ایسا کوئی ایک بھی اٹیک ہوتا ہے تو یہ 12 سے 13 دن کے بعد بیمار ہو جائے گی ہارمونل. جو میل ہے وہ 3 سے 4 مہینے کے بعد ہوگا. اتنا بڑا ڈیفرنس موجود ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے سال گزار دیا. اسکیزوفرینیا, کیزولینا, صحیح ہو گئے اس کے لحاظ سے,
سائیکولوجیکل ڈیزیز شروع ہو گئی اس چیز کے لحاظ سے. کئی ایسی باتیں ہیں یعنی کہ ہر وقت یہ پاک ہی نہیں رہ سکتی یہ پڑھائی کرے لیکن سے پڑھائی بھی زبردستی کروائی جا رہی ہے تو پتہ نہیں کیا نامس ہے. اب نہیں ہوا پھر مانا پھر بھی نہیں اپنی غلطیاں ہیں پھر ہی نہیں ہوا کہ اب ادھر ادھر سے پتہ کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ علاج کہاں سے کرانا ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے, کئی چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں. جیسے میرے پاس بھی آتی ہیں نا, بہت سے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مانتے ہیں اس سلسلہ, میں انہیں سمجھاتا ہوں دیکھو نہیں اس طرح سے شروع کرتے ہیں, یہ والی چیز ہے یہ بتائیے گا, پھر اچھا پھر ایسا کریں یہ نا آپ یہاں سے جائیں کسی ڈاکٹر کے ساتھ بھیج کے اس سے پوچھ کے بتائیں اس کے لیے, اچھا وہ نا آپ کے یہ والے چیک اپ کروا لے, چلو اس چیز کو کر کے لے لیتے ہیں. صحیح نا, کیونکہ الٹریسی ہمارے ادھر اتنی زیادہ ہے, ڈاکٹروں میں بھی اگر ادھر بھیجا جائے نا اس بیماری کو چیک کر کے بھیجیں, وہ یعنی کہ وہی والی بات ہے کہ اگر میں گائنی کے لیے بھیجوں نا تو وہ گلے کی دوائی دے دیتے ہیں, اتنی زیادہ الٹریسی ہے یہاں پر. صحیح ہو کسی کے لیے اللہ کی پناہ. اچھا بہرحال انہوں نے ایوریج چیک کرنے شروع کر دی تو انہوں نے کہا جی چیز تو بہت سخت ہے. کئیوں نے مار بھی ماری کہ اس کو مار کے نکالنا پڑے گا. وہی والی باتیں ہیں کہ پھر تو دیکھیں آپ نے خود تماشا بنوایا. آپ نے پہلی بات تو یہ کہ جب اس طرح کے دورے پڑ رہے ہیں تو پورے محلے میں کس طرح کی شہرت شروع ہو گئی. صحیح ہو گئی نا, پورا گھر مشکوک ہونا شروع ہو جاتا ہے خاندان میں. پھر اس سے آگے بات چلی کہ جان ہی بچے, چلو زندگی تو خراب ہو گئی, ایوریج گزارے گی اب یہ, لیکن چلو یار جان بچ جائے. اب کیا ہوا کہ ایک جگہ لے کر گئے کراچی سے باہر. اچھا وہی والی بات ہے کہ اللہ خوش رکھے, یہ سارے مجھے بتاتے ضرور تھے, میری سنتے نہیں تھے. صحیح ہو گئی اور اللہ کا احسان ہے الحمدللہ 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 کا اللہ نے اتنا صبر دیا ہے کہ پہل نہیں کرتا, بولتا نہیں ہوں کہ یار ایسا ہے کروا لو, اس لیے کہ اس سے پھر علاج بھی خراب ہوتا ہے, اگلا نے ماننی بھی نہیں ہوتی. کراچی سے باہر جانے لگے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جہاں ہم نے جانا ہے نا وہاں بیل گاڑی کروائی جاتی ہے, ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہیں, وہاں ہوٹل میں رکنا پڑتا ہے. جس دن گئے بھی اس دن اتنا پانی, گھٹنوں پانی تھا, اس میں سے گزر کے 4 بندے گئے. رستے میں کہتے ہیں کہ اتنا بھاری پن آ گیا تھا, اس کے اوپر چیز آ گئی تھی کہ ہم 4 بندوں سے نہیں اٹھ رہی تھی وہ. اچھا پھر انہوں نے کہا وہاں گئے تو وہاں وہ حاضری کروا دی انہوں نے اس چیز کے نام. حالانکہ بڑی سادہ سی بات ہے. دیکھو کبھی کسی ایسے ہاسپٹل میں گیا ہو جہاں صفائی کا انتظام نہ ہو, گورنمنٹ کہنا صحیح ہے نا جی, نہ ہو تو آپ کو کئی بیماریاں وہاں لگ جاتی ہیں. صحیح ہے نا, اس لیے کہ وہاں ہر طرح کے وائرل انفیکشن والا بندہ آئے گا. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لیے. اب سنیے کیسے, آپ جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو کئی اثر والے لوگ آتے ہیں. صحیح ہوگی نا, اگر وہاں پہ آپ پر اثر آ جاتا ہے تو یہ کہاں سے ڈیسائیڈڈ ہوا کہ آپ اثر گھر سے لے کر آئے تھے. صحیح ہوگی نا. اب جی انہوں نے وہاں یہ چیز بولی, کمی بیشی کہ اللہ مجھے معافی دے. کیا ہونا کہ وہاں اثر آ جانا, بال پھوڑ دینے خواتین نے اور گھومنا شروع کر دینے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, شرعی طریقہ میں کہیں بے حیائی نہیں. دیکھیں ہم بھی علاج کرتے ہیں, صحیح ہوگی اس کے لحاظ سے, پوچھتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں اس کے لحاظ سے. بے حیائی کی کہیں رغبت نہیں ہوتی. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لحاظ سے. اب کیا ہوا, واپس آنا تو اس برے طریقے سے جسم ٹوٹا ہوا ہونا کہ سکون کی نیند آنی. بیل گاڑی میں جانا کبھی 2 گھنٹے کی اس پہ, اور اس میں تو اس طرح کی پھینٹی لگی ہوئی اور پھر آنا, تو 3 دن تو کیوں نہیں نیند آئے گی. آ کر کہنا کہ 4تھے دن سے دوبارہ کیفیت ہو گئی, 3 دن تو بڑے اچھے گزرے. اب گھر پہ پھینٹی مار لو تو اچھی آ جائے گی اس چیز کے لیے. اس طرح کے کئی تماشے ہوئے, اللہ معاف کرے ہم تماشے کا ورڈ یوز کریں, لیکن مطلب یہ ہے کہ اس لیکچر کا مقصد ہی آپ لوگوں کو سمجھانا ہے. اور انشاءاللہ کراس کوشچننگ آج بہت اچھی ہوگی آپ لوگوں کی.
کسی نے مت دی کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ نیورو کا مسئلہ ہو، نیورو کی طرف چلے گئے سلسلے آتے ہیں. ڈاکٹر بھٹی وغیرہ بڑا نام ہے، ڈاکٹر زبیر، ڈاکٹر بھٹی، اللہ ان کو بھی خوش رکھے. وہ دوسری چیز کو بالکل ہی نہیں کنسیڈر کرتے. صحیح ہوگی نا؟ انہوں نے کہا جی کمزوری ہے، صحیح ہوگی نا. 17 18 19 سال کی شاید یہ بچی، اس کو نیورو بیان کے انجیکشن شروع کرا دیے. اب میں نیورو بیان کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاؤں. اللہ معاف کرے میں اس لیول پہ ڈاکٹر ہوئی نہیں، لیکن الحمدللہ شاید آپ سب سے لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے اللہ مجھ سے کچھ بلواتا ہے. ملٹائی وٹامن کے یہ ہیں B11 B12 کوپامین، اور یہ ہو گیا اس کے لیے فالج کے آدمی کو لگتے ہیں، کیونکہ فالج کا جو بندہ ہوتا ہے وہ خود یہ چیز ملٹائی وٹامن جنریٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے، برین کو جانے ہوتے ہیں. اس کے یہاں سے یہ اتنی زیادہ انرجی دیتے ہیں. 2 کیسز بتاتا ہوں. ایک تو ان کے ماموں کا کیسز، صحیح ہو گیا نا، ڈیڈلی میں شور ہوں کہ ان کو نیوروبیون نے اس نہج میں ہونا ہے. ان کو تھا لیور کینسر، اور یہ موجود